ملی ہیں وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا کے تحت ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام تاج مرسلین کے نام سے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ وہ آج شاہدیں ہے، وہ تاج مرسلین ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں مولانا عبدالسمیع خان صاحب۔ مولانا صاحب 20 سال سے زائد عرصہ روزنامہ الفضل ربا کے ایڈیٹر رہے۔ 21 سال سے زائد عرصہ جامعہ ربا اور غانا میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، اور گزشتہ 1.5 سال سے مولانا صاحب جامعہ احمدیہ کینیڈا میں بھی تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ مولانا صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب اسی نام سے ہی، اسی کی مناسبت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تاج مرسلین، اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، ہم نے تو بشر صاحب تاج مرسلین سے روشنی لینی ہے، اس پہ روشنی ڈالنی نہیں ہے، اس لیے کہ تاج مرسلین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ جو عنوان انتخاب کیا گیا ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شعر آپ نے پڑھا ہے اس سے لیا گیا ہے۔ یہ وہ مشہور نظم ہے، میں اپنے نوجوانوں کے لیے بتاتا چلوں کہ وہ مشہور نظم ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ یہ اسی نظم کے اگلے چند اشعار میں سے ہے کہ وہ آج شاہدیں ہے، وہ تاج مرسلیں ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ آج شاہدیں ہیں، واحدین کا بادشاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو بھیجا تو وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباریوں اور وزیروں کے طور پر تھے۔ ان سب کا جو بادشاہ ہے، دین کا بادشاہ، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا بادشاہ، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ تاج مرسلین ہے، تمام نبیوں کا تاج ہے، سرتاج ہے، سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے۔ وہ طیب و امی ہے، وہ طیب و نہایت پاکیزہ وجود ہے، اور امین ہے، اللہ تعالیٰ کی امانتوں کو اس نے پورے طور پر ہم تک پہنچا دیا، جس کی قوم بھی اس کو صادق اور امین کہا کرتی تھی۔ اس کی ثنا یہی ہے۔ اس کی تعریف کو اگر چند لفظوں میں بیان کرنا ہو تو مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چند لفظ کہے ہیں، تو ہم نے اس میں سے تاج مرسلین کا لفظ انتخاب کیا ہے، جس میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح کو مختصر لفظوں میں اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے آسان لفظوں میں بیان کریں گے، اور مجلس خدام الاحمدیہ کی بھی اور ہم دونوں کی بھی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے، اور اس پروگرام کا سب سے بڑا فائدہ مجھ سے اگر پوچھے تو وہ کیا ہے کہ اس وجہ سے ہم بار بار درود شریف پڑھیں گے۔ چونکہ یہ خالص پروگرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے، اس لیے جتنی بار رسول کریم کا لفظ آئے گا، تاج مرسلین کا لفظ آئے گا، محمد مصطفیٰ کا لفظ آئے گا، ہم بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ 10 برکتیں اس کی طرف واپس لوٹاتا ہے۔ تو میں سب سننے والوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں، چونکہ یہ خالص پروگرام مختصر سا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی مشتمل ہے، اس لیے آپ بھی جب سنیں تو اگر آپ تو گھر میں بیٹھے ہیں تو زیر لب نہیں، بے شک بلند آواز سے درود شریف پڑھیں جس طرح ہم پڑھیں گے، تاکہ ہمارے گھر، ہمارا ماحول اور ہمارا علاقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں سے بھر جائے۔ دیکھیں، یہ وہ درود شریف ہے جس کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بشارت دی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے اس کی نصیحت کی ہے، اور ابھی ہمارے پیارے امام جو ہمیشہ توجہ دلاتے رہتے ہیں درود شریف پڑھنے کی، ابھی انہوں نے چند ہفتے پہلے درود شریف پڑھنے کی خاص نصیحت فرمائی ہے، کم از کم دن میں 200 دفعہ۔ تو اگر ہم اس پروگرام کو سنیں گے
تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہم اس جو ظاہری گنتی کے معیار ہے اس کو پورا کرنے پر بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، صرف اس پروگرام کے ذریعے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مولانا صاحب، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہزارہ کتب لکھی گئیں، سینکڑوں کتب احادیث موجود ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اور خلفائے احمدیت کا بیش قیمت لٹریچر موجود ہے جو سیرت النبی کے موضوعات پر ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوگی اس پروگرام میں، جیسے کہ آپ نے فرمایا، کہ انہی تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کے لیے آسان الفاظ میں، قابل فہم زبان میں ان کے لیے ہم تاج مرسلین، سیرت تاج مرسلین کے اوپر گفتگو کر سکیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اگر ہم وہاں سے شروع کریں جہاں سے مکہ کی اور اس علاقے کی بنیاد پڑی، تو اگر اس ابتدائی دور کے بارے میں آپ وہاں سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جی، مختصر عرض کرتا ہوں کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ کا جانیں گے تو اور بھی لطف آئے گا۔ اپنے پیارے تو ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، انسان اپنے آبا و اجداد کے نام بھی یاد کرتا ہے، اپنے پرانے آبائی علاقوں کو بھی یاد کرتا ہے۔ تو یقین کریں ہم سب کا آبائی علاقہ مکہ ہی ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے، اسلام کا پہلا مرکز وہاں تھا۔ تو یہ کہانی حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پہلا گھر جو بنایا انسانیت کے فائدہ کے لیے وہ مکہ میں تھا، لیکن جہاں تک اس کے تاریخ قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے، معلوم تاریخ جو ہمارے سامنے ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی دوبارہ تعمیر نو کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بار بار ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، اور وہی بتاتا ہے کہ قرآن مکہ کی بنیاد کیسے ڈالی گئی۔ قرآن شریف یہ ذکر کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو، جو بھی بالکل بچے تھے، ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بچہ بڑا ہو جائے تو میں اس کی مرضی سے اسے ذبح کروں، میں بچے کی گردن پر چھری نہ چلاؤں۔ اس لیے انہوں نے بچے کے بڑے ہونے کا انتظار کیا، لیکن اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ ڈالا، ان کے دل میں ڈالا، اس خواب کی تعبیر ان کے دل میں یہ ڈالی کہ اس خواب کا ایک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے بچے کو کسی ایسی جگہ جا کر آباد کرو یا وہاں جا کر اس کو بھیج دو جہاں اس کی زندگی کا کوئی سامان نہ ہو، اور گویا تم نے اپنے بچے کی گردن پر چھری چلا دی۔ انہوں نے شام سے اپنے بچے کو لیا، یروشلم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ، اپنی بیوی حضرت ابراہیم کی جو بیوی تھیں حضرت ہاجرہ، ان کو لا کر انہوں نے وہاں مکہ میں بسایا۔ یعنی مکہ میں بسایا کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آ کر چھوڑ دیا، اور خود پہلے کوئی آبادی اس جگہ کوئی وہاں آبادی نہیں تھی، اور خانہ کعبہ کی پرانی کوئی اگر دیواریں تھیں تو وہ مٹ گئی تھیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، وہ اگر ہوگی تو زیر زمین ہوگی، اوپر کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور جس جگہ چھوڑا وہ پہاڑیوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا، اور کہتے ہیں روایات کے مطابق پانی کا ایک مشکیزہ تھا، چند کھجوریں تھیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کی اس ظاہری طور پر تعبیر کرتے ہوئے چھوڑ کر جب واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ یہ تو چند دنوں بعد پانی ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ابراہیم سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو پوچھا کہ آپ ہمیں خدا کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور کہا ہاں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر خدا تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پر اللہ اتنا ان کا پختہ ایمان تھا۔ تو بیٹا تو چھوٹا ہی تھا، چند دن بعد پانی ختم ہو گیا، تھوڑا تھوڑا پانی بھی استعمال جو ضرورت ہوتی ہے، کتنا پانی لے کے جا سکتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑنے لگیں۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو آج بھی لوگ جانتے ہیں، ان کا طواف کیا جاتا ہے، حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر ان کے درمیان دوڑتے ہیں لوگ، صحیح کی جاتی ہے، صحیح کہتے ہیں اس کو اسلامی اصطلاح میں۔ تو حضرت ہاجرہ دائیں سے بائیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، کہ کوئی آدمی نظر آ جائے جس سے وہ پانی حاصل کر سکے، لیکن کوئی پانی نظر نہیں آیا انہیں۔ اور ادھر بچہ تڑپ رہا پیاس سے، ایک چھوٹا بچہ، معصوم بچہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچہ جیسے اڑیاں رگڑتا ہے، پاؤں مارنے شروع کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ پھوڑا جس کو آج ہم زمزم کے چشمے کہتے ہیں۔ اس زمزم کے چشمے کی وجہ سے وہاں آبادی ہونی شروع ہو گئی،
اور کچھ لوگ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کیونکہ اس زمانے میں آبادیاں پانی کے ساتھ ہی وابستہ ہوا کرتی تھی. وہ قبیلہ گزرا، ایک جرہم نامی ایک قبیلہ، انہوں نے کہا یہاں پانی ہے. انہوں نے راجرہ سے اجازت لے کیا ہم آپ کے پاس آباد ہو جائیں. انہوں نے کہا ضرور ہو جاؤ. وہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا، تھوڑی تھوڑی آبادی بڑھنے لگی. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے تو ابراہیم علیہ السلام پھر ایک دفعہ آئے، اور اس وقت دوبارہ انہوں نے کہا کہ اب میں نے خواب کی پہلی تعبیر تو پوری کر دی تھی، اب میں اصلی تعبیر اس کی جو گلے پہ ان کی چھری چلانا ہے اس کو ظاہری رنگ میں بھی پورا کر دوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو لٹایا، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ طلّہ للجبین، اس طرح انہیں لٹایا کہ ان کی آنکھیں ان کو دیکھ نہ سکیں، اس کی گردن پر چھری پھیرتے. اور ان سے پہلے پوچھا کہ بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو؟ کیا تم اس کے لیے راضی ہو؟ مطلب یہ تھا اتنا عرصہ تمہارا انتظار کیا ہے، تمہاری ماں نے یہ تربیت کے درمیان میں بھی بعض دفعہ پتہ لگتا ہے کہ آتے جاتے رہے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت 11-12 سال کی عمر کے تھے. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے باپ جو تجھے حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرو، تم مجھے صابر پاؤ گے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو لٹا کر اس طرح ان کی گردن پر پیچھے سے چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم چھری چلانے کی ضرورت نہیں، ہم نے جس مقصد کے لیے خواب دکھایا تھا وہ تو پورا کر چکا ہے. قد صدقت الرؤیا، تو نے رویا پوری کر دی، اب اس کے ظاہری شکل میں پورا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا مقصد یہی تھا جو تو پورا کر چکا ہے. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ختم ہو چکی تھیں دوبارہ انہی بنیادوں پر تعمیر کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابراہیم اور اسماعیل نے مزدوروں کی طرح اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ، اور اعلان کرتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگوں میں اعلان کرو کہ حج کے لیے دور دراز علاقوں سے آیا کریں. چنانچہ ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے جو ایک معمولی سی عمارت کی بنیاد رکھی گئی وہ آج دنیا کی جو مشہور ترین عمارات ہیں ان میں سے ایک. اور یہ عمارت کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب شروع میں تعمیر کیا گیا تھا تو اس کی چھت بھی نہیں تھی، صرف 4 دیواری تھی، اور بعد میں اس پر وہ چھت ڈالی گئی ہے. تو یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی بنائی ہوئی یہ عمارت ہمیشہ آباد رہے گی، ہمیشہ لوگ دور دور سے آ کے حج کیا کریں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر اس سلسلے کو نئے سرے سے نہ کیا. حج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام بدعات دور کیں، اور جس طرح ابراہیم کے ذریعے حج شروع کروایا تھا اس میں مزید جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اس کے مطابق آپ نے حج کا سلسلہ جاری کیا. اور آج بھی لاکھوں لوگ، ابھی اس سال بھی کوئی 20 سے 25 لاکھ لوگوں نے حج کی توفیق پائی. بالکل بالکل، اور وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور حج کے جو ارکان ہیں ان میں بھی زیادہ تر ارکان وہی ہیں جو کہ سعی سے متعلق، طواف سے متعلق. یہ بنیاد وہی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کریں، سعی کریں. اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ کہ وہ منا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ ثابت ہے، کیونکہ آپ نے ایک ہی ہجرت کے بعد ایک ہی آپ نے حج کیا ہے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے کر کے دکھایا اور فرمایا کہ مجھ سے اچھی طرح سمجھ لو کہ حج اس طرح کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں اگلے سال تم میں موجود نہ ہوں. اور واقعتاً اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے. مولانا صاحب، ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے شروع ہوتا ہے، اور جس قبیلے سے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بتایا جاتا ہے قبیلہ قریش، اگر اس کی ہسٹری کے بارے میں کچھ ہمارے ساتھ شروع ہاں تھوڑا سا اس کے متعلق بھی سن لیں، کیونکہ رسول اللہ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لازماً بار بار اس کا ذکر آتا ہے قریش قریش قریش. قریش کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ میں پھیلنے لگی. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدے کیے تھے، اور ان وعدوں کے مطابق ان کی نسل کو بہت کثرت سے پھیلایا، وہ سارے عرب میں پھیل گئی.
لیکن اس کے بعد متفرق ہوتی چلی گئی، جیسے نبیوں کی تعلیم سے لوگ اتنا دور دور ہٹتے چلے جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے فساد وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے خاندان کے ایک بزرگ جن کا نام قصی تھا، ان کے دل میں ڈالا کہ وہ اپنے قبیلہ کی کچھ جو متفرق شاخیں ہیں ان کو جمع کریں۔ تو اس سے جو انہوں نے اکٹھا کیا اپنے قبائل کی مختلف چھوٹی چھوٹی شاخوں کو اور مکہ میں لا کر بسایا، اور انہیں کہا کہ ابراہیم اور اسماعیل ہمیں اس لیے یہاں چھوڑ گئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کہ ہم خانہ کعبہ کی خدمت کریں، ہم کن کاموں میں پڑے ہوئے۔ یہ در سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کی تیاریاں تھیں۔ آج تو لوگ ماس جھڑیاں لگا کر اور ڈھولک بجا کر رسول اللہ کا استقبال کرتے ہیں، اور بڑی بڑی بدعات انہوں نے جاری کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اللہ تعالیٰ کس طرح کر رہا تھا، وہ آگے اور بھی واقعات آئیں گے۔ ایک یہ تھا کہ قصی کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ قبیلہ قریش کو مکہ میں لا کر جا کر بسائیں اور وہ خانہ کعبہ کی خدمت پر مستعد ہو جائیں۔ چنانچہ ان کا نام جو قصی تھا، تو انہوں نے قریش کی بنیاد ڈالی اس چھوٹے چھوٹے قبائل کو اکٹھا کر کے۔ اب قریش کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنوں کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ایک بڑی مچھلی کے ہیں، ایک بڑی مچھلی جو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو چونکہ قریش چھوٹے چھوٹے قبیلے جمع ہو کر ایک بڑی مچھلی بن گئے تھے، ایک بڑا قبیلہ بن گئے تھے، جن کے سامنے بعض چھوٹے چھوٹے قبیلے کچھ نہیں تھے، تو ایک معنی۔ لیکن حضرت مسلم موعود سے مراد ہیں جماعت احمدیہ کے دوسرے امام سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود اور مہدی علیہ السلام، مہدی موعود علیہ السلام کے بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، جو جماعت احمدیہ کے دوسرے امام بھی ہیں، اور ہم انہیں جماعتی اصطلاح میں مسلم موعود کہتے ہیں، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے متعلق ایک خاص پیشگوئی فرمائی تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف چیزوں کو جمع کرنا۔ چونکہ حضرت قصی نے مختلف قبائل کی شاخوں کو جمع کیا تھا، اس لیے اس قبیلے کا نام قریش پڑ گیا۔ لیکن بہرحال میں نے بتا دیا ہے کہ دونوں نام ہیں، اور مرکزی مضمون دونوں میں ایک ہی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قبائل جمع ہو کر ایک بڑی مچھلی بن گئے، یا اس میں جمع کرنے کے معنی، بہرحال وہ قبیلہ قریش کہلایا۔ اور میں اپنے نوجوانوں کو یاد بھی کرانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں قریش کے نام سے ایک سورت بھی موجود ہے۔ یہ 30ویں پارے کی 106 نمبر سورت ہے، اور نمازوں میں اکثر تلاوت کی جاتی ہے، خاص طور پر چھوٹی جن میں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، مغرب کی نماز مثلا۔ چھوٹی سی میں پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو اس سے پہلے جو واقعہ گزرا سورۃ فیل کا، اس کا ذکر آیا کیا ہے یہ واقعہ اس لیے کیا کہ قریش میں باہم ربط پیدا ہو جائے، اور ان میں ربط بڑھانے کے لیے ہم نے سردیوں اور گرمیوں کے سفر بنائے ہیں، پس وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ قصی نے اس لیے بٹھایا تھا وہاں لا کے کہ تم خانہ کعبہ کی خدمت کرو اور حاجیوں کی خدمت کرو۔ آگے فرماتا الذی اطعمہم، اس خدا کی عبادت کرو جس نے انہیں بھوک سے نجات دیتے ہوئے کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیے۔ تو اس طرح قریش کا قبیلہ وجود میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کو خانہ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے بہت عزت دی۔ چونکہ سارے عرب میں یہ بہت مقدس سمجھا جاتا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ، کچھ خاندان، کچھ قبائل اکٹھے ہو کے اب خانہ کعبہ کی خدمت پر لگ گئے ہیں۔ دیکھیں آج کے زمانے کی طرح وہاں سہولیات تو نہیں تھیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کی رہائش کا انتظام، بے شک وہ پیسوں سے ہی کرتے ہوں، لیکن انتظام تو کچھ ہونا چاہیے، خاص طرح بنائی جائیں، کسی کو بستر مہیا کیا جائے، کسی کو کھانا بیچا ہی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے بہت سے شعبے بنا دیے کہ کچھ حاجیوں کو پانی پلائیں گے، کچھ حاجیوں کے سفر کا انتظام کریں گے، منا مزدلفہ جدھر جدھر جانا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی جانوروں کی دیکھ بھال، بالکل دیکھ بھال، صفائی ستھرائی۔ تو خانہ کعبہ کی وجہ سے قریش کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت نصیب کی، اور یہ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے جو عزت یافتہ، شہرت یافتہ قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قبیلہ میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور آپ نے فرمایا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے، بات بہت دور سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پر نہ ڈالی، اس میں سے جو بہترین وجودوں میں سے میرا انتخاب کیا،
یہاں تک کہ عرب کے قبائل میں سے مجھے قریش میں سے چنا اور قریش کے بہترین خاندان میں مجھے پیدا کیا، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح روحانی مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اسی طرح آپ کے ظاہری خاندان کا مرتبہ بھی دنیا میں بہت اچھا ہوا، اور ابتدائی آپ کو قبول کرنے والے بھی قریشی تھے، مخالف بھی تھے لیکن ماننے والے بھی تو قریشی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قریش قبیلے کو عزت دی کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس قبیلہ قریش میں، اور آپ قریشی کہلاتے ہیں۔ آج بھی جو بہت سے لوگ قریشی کہلاتے ہیں، یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ان کی نسلیں ہیں یا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو قریشی کہلاتے ہیں، تو میں یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ وہ ان کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بالکل درست، بالکل درست۔ مولانا صاحب، ابھی ہم نے آپ نے ذکر کیا کہ جس خاندان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے تھے مکہ میں، وہ ایک معزز خاندان تھا، تو ابھی ہم اسی کا آگے ذکر کرتے ہیں کہ جو آپ کے والدین تھے اور جو آپ کا گھر تھا، امیجیٹ فیملی، اس کے بارے میں تھوڑا ذکر ہو جائے۔ یہ لازمی بات ہے، اب ہم قریب اپنے آقا مولا کے آبا و اجداد تک آپ پہنچے ہیں، کچھ صحیح کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔ آپ کے آبا میں سے آپ جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا، اور عبداللہ جو تھے ان کی عمر 17 سے 25 سال کے درمیان ہوگی کہ ان کی شادی، اس مقدس جوڑے کی شادی ہوئی حضرت آمنہ کے ساتھ۔ ہمارے آقا مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تیاری ہونے لگی۔ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت عبداللہ تاجر تھے، تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے، اور کہتے ہیں شام کا انہوں نے سفر کیا، تو شام کے سفر سے واپسی پر اگر آپ نقشہ میں دیکھیں تو مدینہ سے اوپر شام کا علاقہ، تو واپسی پر مدینہ کے قریب ان کی وفات ہو گئی۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مورخین کے مطابق یتیم پیدا ہوئے، رسول اللہ کی پیدائش سے 6 ماہ قریباً پہلے وہ فوت ہو چکے تھے، لیکن بہت سے مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ تو تاریخیں یہ بھی بتاتی ہیں۔ اب قرآن کریم یتیم کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو یتیم کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، پیدائشی طور پر یتیم ہوں، یعنی والد صاحب پہلے فوت ہو چکے تھے تب بھی یتیم ہیں، اور اگر 6 ماہ بعد فوت ہوئے ہیں تب بھی وہ یتیم پیدا ہوئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم کی شکل تو نہیں دیکھی، تو ان کی قبر سے گزرے ہیں۔ حضرت آمنہ کا بھی ذکر کر دوں، حضرت آمنہ ایک بہت ہی بزرگ اور باخدا ان معنوں میں کہ فطرتی طور پر یہ دونوں جوڑا جس کو خدا نے انتخاب کیا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس جوڑے کا یہ انتخاب آغاز کائنات میں، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، تو پھر یہ بھی مقدر تھا کہ عبداللہ اور آمنہ سے وہ دنیا کا مقدس ترین وجود پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے دونوں ہی نہایت اپنے علاقے میں پاک باز اور شہرت رکھنے والے تھے۔ حضرت آمنہ بھی نہایت پاکیزہ خاتون تھیں، اتنی پاکیزہ خاتون تھیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے خواب بھی آیا، اور خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے جو ساری دنیا میں پھیل گیا۔ وہ خواب اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر پورا کر دیا، وہ نور ہی تھا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نور ہی کہتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہی کہتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تمہارے پاس یہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ اللہ نے اپنے نور کی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دی ہے۔ تو انہوں نے یہ خواب دیکھا، اور خواب میں نام بھی بتایا گیا کہ تیرا ایک بیٹا ہوگا اور بیٹے کا نام تم محمد رکھنا۔ تو یہ ساری کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال سے چل رہی تھی، اور یہاں آ کے وہ اپنی تدریجی مراحل طے کر رہی ہیں۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی بتا دوں کہ نبیوں کے جو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھے جاتے ہیں، خاص طور پر وہ بہت ہی حکمتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر آیا تو سارے لوگ نام تو جانتے ہیں، لیکن میرا خیال اکثر کو اس کا معنی نہیں آتا ہوگا۔ ابراہیم کے معنی ہیں وہ شخص جو بہت مضبوط کلام کرنے والا ہو، جس کی دلیلوں میں پختگی ہو، سچائی ہو، قائل کر دینے والا ہو۔
اس کو کہتے ہیں ابراہیم، مضبوط کلام والا. مضبوت کلام کرنے والا. جو شخص اپنے دلائل سے قائل کر دے، اور قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دلائل سے بھرا پڑا ہے، جس طرح انہوں نے اپنی قوم کو قائل کیا، بت توڑے اور پھر ان کو کھل کیا. اچھا اس بڑے بت سے پوچھ لو تو وہ سب شرمندہ ہو گئے اور اس بات پر ماننے پر مجبور تھے، لیکن ان کا قبول تو نہیں کیا. لیکن ان کے کلام میں نہایت مضبوطی پائی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا. تو وہ ان کی نسل سے جو ابراہیم اسحاق علیہ السلام کے ذریعے چلی اور اسماعیل کے ذریعے چلی، اس لیے ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. اب جو حضرت اسماعیل ہیں ان کے معنی بھی ہیں. اسماعیل کے معنی اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بچپن میں ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے وہ چشمہ پھوٹ پڑا، تو گویا ایک بچے کی دعا اللہ تعالیٰ نے درد دل سے نکلی ہوئی دعا سن لی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کا نام دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل کا بہت ہی عمدہ طریقے سے، سارے نبیوں کی ذکر بہت عمدہ ہے لیکن خاص طور پر ابراہیم اور اسماعیل جو رسول اللہ کے آباء و اجداد میں تھے، بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. تو ان کے نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت رکھی ہوئی تھی، اور خیال بند شاید یہی مقصد تھا کہ ابراہیم اسماعیل کی دعا سنی گئی اور آئندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سنی جائیں گی اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کی دعائیں سنی. مولانا صاحب، ابھی آپ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر کیا، ابھی ہم اس کے بعد، کیونکہ ہمیں تاریخ سے معلوم پڑتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی وفات تو پہلے ہی ہو گئی تھی پیدائش سے، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی وفات بھی بچپن میں ہی ہو گئی. سو اب ہم ان کی حضرت کا بچپن کا ذکر کریں یا پہلے پیدائش سے؟ پیدائش کا ذکر کر لیتے ہیں نا، کیونکہ اس کے بعد، لیکن اس سے پہلے میں حضرت عبد المطلب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جی. والد تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو چکے تھے عام طور پر مسلمان تاریخ میں، یہ ورنہ میں نے کہا دوسری روایات بھی موجود ہیں. جی. تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو بلایا گیا. یہ عبد المطلب اس وقت قبیلہ قریش کے سردار تھے اور بہت ہی نیک اور پاک بزرگ تھے. گو کہ ان بعض معاملوں میں ان کی حیرت انگیز حکمتیں ثابت ہوتی ہیں. ان کو جب بلایا گیا تو ان کو حضرت آمنہ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور مجھے اس کا نام بھی خواب میں بتایا گیا. تو بڑی خوشی سے قبول کیا اس کو اور بیٹے کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا بیٹا، میرا پوتا محمد پیدا ہوا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے والد صاحب کو دیکھا نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ اپنے آپ کو عبد المطلب سے منسوب کرتے تھے. جنگ حنین والا مشہور شعر آپ کو یاد ہوگا، جب آپ دشمنوں کے تیروں کے چھاڑ میں آگے بڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. وجہ یہ ہے کہ رسول کریم کے والد تو جلدی فوت ہو گئے تھے، ان کو زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے. عبد المطلب چونکہ سردار تھے اپنے قبیلہ کے اور ان کے بعد نشان آگے جس طرح ذکر آئے گا ان کے نشان بھی ظاہر ہوئے تھے، تو ان کو لوگ جانتے تھے، اس لیے آپ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے تھے. عبد المطلب کی بڑی قدر و قیمت تھی، بہت بزرگ عالی شان وجود تھے. ان کی ایک بزرگی کا ثبوت یہ ہے کہ، اور جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں بھی ہو رہی تھیں. یہ جو زمزم کا کنواں ہے، یہ چشمہ ہے، یہ رسول اللہ کی پیدائش سے بہت سال پہلے گم ہو چکا تھا. اچھا. یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، چونکہ اس زمانے میں اس کو سنبھال کے رکھنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ اوپر کو پمپ لگا دیا جائے، کوئی اس کے گرد کو باڑ لگا دی جائے، کوئی پانی کے گزرنے کا. تو آہستہ آہستہ طوفانوں سے، سیلابوں سے، بہت دفعہ سیلاب آیا بھی ہے اور جیسے ہم آگے پڑھیں گے کہ خانہ کعبہ بھی گر گیا سیلابوں میں، تو وہ کنواں بھی مٹی کی تہ میں اور گارے سے دب گیا. حضرت عبد المطلب کو خواب آئی، ان کو دکھایا گیا کہ یہ زمزم کا چشمہ فلاں جگہ پہ، مقام ان کو خواب مقام ان کو دکھایا گیا، اور جب کھدائی کی گئی تو وہیں سے وہ چشمہ نکلا. اس کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کی شہرت اور عظمت کا بھی سکہ بیٹھ گیا. اور دراصل ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، لیکن ان کی بزرگی تو یقیناً مسلمہ جس کو خدا نے خواب دکھایا. دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں ہو رہی تھیں. تو جیسے پہلے کہا کہ ان کی والدہ نے خواب دیکھا، دادا نے خواب دیکھا کہ زمزم کا چشمہ نکل آیا، جگہ معین دکھائی گئی، اس جگہ سے کھدائی کی گئی تو وہ چشمہ نکلا الحمدللہ.
تو آگے اب ہم جیسے آپ نے پوچھا ہے تو ابو طالب حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یعنی آپ کے والد عبداللہ کے بھائی تھے. تو حضرت عبد المطلب کی جب وفات ہوئی وہ ہم آگے چل کے بتائیں گے. تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو سنبھالا اور انہوں نے بھی بہت خدمت کی ہے. ہم امت مسلمہ پر ان کا بڑا احسان ہے. ہمارے آقا و مولا پر اگر کسی نے احسان کیا خدمت کی ہے تو ہم سب کے محسن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جانے سے پہلے، پروگرام کے اختتام سے پہلے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس جو پیارے آقا کی مدح میں آپ نے ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. روحانی خزائن جلد 15 تریاق القلوب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: اے تمام وہ لوگو جو زمین پر رہتے ہو، اور اے تمام وہ انسانی روحو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ اور آسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.